السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد اکرم۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے موڑ پہ لے آتی ہے جہاں اسے اپنے ہر عقیدے، ہر نظریے اور ہر سوچ پر سوال اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر لارنس براؤن کی، ایک داہریے کی جو سائنس کو خدا سمجھتا تھا اور خدا کے وجود کو رد کر چکا تھا۔ زندگی نے اسے ایک ایسے معجزے کے سامنے لا کھڑا کیا جو سائنسی منطق کو رونتا ہوا گزر گیا۔ پہلا جھٹکا، اس کی بیٹی نے پیدا ہوتے ہی پہلے دن وہ کام کر دیا جو کسی نوزائیدہ بچے کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوسرا جھٹکا، دوسری بیٹی موت کے دہانے پر پہنچی اور پھر اچانک وہ ہوا جس سے ڈاکٹر براؤن کی ساری سائنس کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ معجزات، آزمائشوں اور سچائی کی تلاش کی کہانی۔ یہ کہانی ایک شخص کے یقین کے ٹوٹنے، سچائی کی تلاش اور ایک نئے راستے کی دریافت کی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک داہریے کا اللہ تک کا سفر۔ یہ سفر ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر خدا آپ کو موجودگی کا اشارہ دے اور آپ اسے نظر انداز کر دیں تو پھر وہ آپ کو آزمائشوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتا ہے؟ یہ کہانی ڈاکٹر لارنس براؤن کے ناقابل یقین سفر کی ہے، جو ایک داہریے سے ایک سچے مسلمان بننے تک کے مراحل سے گزرا۔ ایک ایسا سفر جو معجزات، آزمائشوں اور سچائی کی جستجو سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل سکتی ہے، آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ انتظار کریں، کیونکہ جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے حیران کن انکشاف ہو۔ ڈاکٹر لارنس براؤن 1959 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان 1677 سے امریکہ میں آباد تھا، ایک ایسا گھرانہ جو صدیوں سے مسیحی عقائد رکھتا تھا۔ مگر ڈاکٹر براؤن ہمیشہ سوال کرتے رہے، اگر خدا واقعی موجود ہے تو کیوں کوئی ثبوت نہیں؟ اس سوال نے انہیں داہریہ بنا دیا۔ وہ خدا کے وجود سے ہی منکر ہو گئے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے کارنیل یونیورسٹی سے آرٹس اور سائنس کی ڈگری حاصل کی، پھر براؤن یونیورسٹی میڈیکل کالج سے ڈاکٹری مکمل کی۔ وہ ایک کامیاب ماہر امراض چشم بنے اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر رہے۔ وہ یو ایس ایئر فورس میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے اور مشرق وسطیٰ میں ماہر امراض چشم کے سربراہ کے طور پر تعینات رہے۔ وہ سائنس پر یقین رکھتے تھے، مذہب کو صرف ایک دیو مالائی کہانی سمجھتے تھے اور یہ کہ زندگی صرف ایک اتفاق ہے۔ لیکن زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ابھی ان کے سامنے آنا باقی تھی۔ ڈاکٹر براؤن مذہب کو محض ایک افسانہ سمجھتے تھے، لیکن دو حیران کن واقعات جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ پیش آئے انہوں نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ پہلا معجزہ، پہلی بیٹی کی پیدائش۔ 1990 کی ایک سرد رات، جارج واشنگٹن اسپتال کے خاموش مگر سنجیدہ ماحول میں ڈاکٹر براؤن کی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو دیکھنے آگے بڑھے، لیکن پھر ان کی بیٹی نے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کیا تھا؟ ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو جائے؟ یہ ناممکن تھا۔ یہ طبی دنیا کے تمام اصولوں کے خلاف تھا۔ ڈاکٹروں نے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھا لیکن کوئی سائنسی وضاحت پیش نہ کر سکے۔ ڈاکٹر براؤن نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ یہ بس ایک انوملی ہے، بس ایک طبی اتفاق۔ وہ اب بھی داہریے تھے، اب بھی خدا کے منکر تھے، لیکن تقدیر کے پاس ایک اور امتحان تھا۔ دوسرا معجزہ، دوسری بیٹی کی پیدائش۔ 10 اکتوبر 1990 دوسری بیٹی پیدا ہوئی، مگر وہ نیلی تھی، سانس بند، جسم بے جان، اس کے دل کی مرکزی شریان بند تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دل سے نکلنے والی بڑی شریان میں ایک خطرناک تنگی ہے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک دھندلی نیلے رنگ کی تھی، کیونکہ اس کا جسم کافی خون حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ٹیشوز تک آکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر براؤن کو تشخیص کا علم ہوا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اگر فوری اوپن ہارٹ سرجری نہ کی گئی تو یہ بچ نہیں پائے گی۔ لیکن سرجری کے بعد بھی اس کی چند سال سے زیادہ زندگی کی امید نہیں تھی۔ ایک ڈاکٹر کو فوری طور پر واشنگٹن ڈی سی سے بلایا گیا اور جب وہ پہنچا تو ڈاکٹر براؤن سے کہا گیا کہ وہ انٹینسو کیئر یونٹ چھوڑ دے، کیونکہ وہ بہت جذباتی ہو گیا ہوا تھا۔ یہاں پہلی بار ڈاکٹر براؤن کو بے بسی محسوس ہوئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک داہریہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا لگا۔ وہ اسپتال کے خاموش پرے روم میں گیا، جو ایک خالی کمرہ تھا۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے اس کمرے میں دعا کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر براؤن بھی بے بسی میں پرے روم میں چلے گئے۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے خدا، اگر تو واقعی موجود ہے تو میری مدد کر۔ اگر تو سچا ہے تو میری بیٹی کو زندگی دے۔
میں وہی مذہب اختیار کروں گا جو تجھے پسند ہے، میں اس مذہب کو تلاش کروں گا۔ وہ 15 منٹ تک دعا کرتے رہے۔ 15 منٹ بعد جب وہ آپریشن روم میں واپس آئے تو حقیقت ان کے تصور سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ بیٹی صحت مند ہو چکی تھی، نیلاٹ ختم ہو چکی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، اور سب سے بڑا معجزہ، کوئی سرجری نہیں ہوئی۔ جٹ سے الٹرا ساؤنڈ کرائے گئے۔ اب سب کے حیران ہونے کی باری تھی۔ پرانی رپورٹ اور نئی رپورٹ ڈاکٹروں کے سامنے پڑی تھی، لیکن پرانی رپورٹ میں پرابلم تھی، نئے والی رپورٹ میں بالکل بھی پرابلم نہیں تھی۔ رپورٹس تبدیل ہو چکی تھیں۔ 2 دن بعد بغیر کسی آپریشن اور دوائی بچی اسپتال سے گھر آ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر براؤن کو احساس ہوا کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ کسی کا اشارہ تھا۔ یہ واقعہ ڈاکٹر براؤن کی زندگی میں ایک موڑ تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ خدا واقعی موجود ہے، لیکن کون سا مذہب سچا ہے؟ انہوں نے عیسائیت، یہودیت، بدھ مت، ہندو مت اور دیگر مذاہب کا مطالعہ کیا، لیکن کہیں بھی دل کو اطمینان نہ ملا۔ وہ عیسائی گرجا گھروں میں جاتا رہا، سب سے زیادہ وقت رومن کیتھولک جماعتوں کے ساتھ گزارا، لیکن عیسائیت کو قبول نہ کر سکا، کیونکہ ڈاکٹر براؤن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کی تعلیمات کو مختلف فرقوں کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہ کر سکا۔ پھر ایک دن ایک چھوٹی سی مسجد کے دروازے پر رک گئے، اندر گئے اور بس دیوار کو صرف بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گھر بیٹھ کر مختلف کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ انہیں مارٹن لنکس کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہز لائف بیسڈ آن ارلیسٹ سورسز سے متعارف کرایا گیا۔ پھر انہوں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھا، اور جیسے جیسے پڑھتے گئے سچائی سامنے آتی گئی۔ قرآن کی سائنسی حقیقتیں، منطقی دلائل اور اللہ کی وحدانیت، ہر چیز نے ان کے دل کو جیت لیا۔ اچانک حقیقتیں کھلنے لگیں۔ 1994 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ تحقیق، غور و فکر اور سچائی کی تلاش کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر براؤن کمال حقیقت کو پہنچے اور کہا کہ میں نے 10 سال سچائی کو پانے کی کوشش کی اور تب اس تک پہنچا، تو کیا یہ میری ذہانت تھی؟ ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ ہزاروں مجھ سے زیادہ ذہین اور کوشش کرنے والے سچائی تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذہانت کا معاملہ نہیں، روشنی کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ اللہ سے انکار کی سزا کے طور پر بندہ سچائی کے خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو کافر پیدا ہوئے وہ کافر ہی رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکٹر براؤن ایک سرگرم داعی بن گئے۔ انہوں نے کئی مشہور کتابیں لکھیں۔ وہ مختلف سیمینارز میں اسلام پر لیکچر بھی دیتے ہیں اور اپنی کہانی دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ سچائی کی تلاش میں مدد پا سکیں۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو 2 طریقوں سے بلاتا ہے، معجزے کے ذریعے سے جیسے کہ پہلی بیٹی کی پیدائش، اور آزمائش کے ذریعے سے جیسے کہ دوسری بیٹی کی بیماری۔ اگر ہم اللہ کے اشاروں کو نظر انداز کریں تو اللہ ہمیں دوسرے طریقے سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم پہلے اشارے کو نظر انداز کریں تو اللہ ہمیں دوسرے طریقے سے اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کے بدلنے کی نہیں بلکہ ہمیں سبق دینے کی کہانی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے سچائی کا پیغام آئے تو اسے نظر انداز نہ کریں، ورنہ آزمائشیں بڑھ سکتی ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے جو ڈاکٹر براؤن اپنی کہانی کے ذریعے دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر کے ڈاکٹر براؤن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔